إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسات جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. ہر اس چیز میں جو آپ اللہ کی طرف سے قرآن و سنت کی شکل میں لے کر آئے. اسی لیے ضروری ہوا کہ درمیان میں کسی اور کو متبع کامل نہ بنایا جائے، کسی اور کی پیروی نہ کی جائے، کسی اور کی اتباع نہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل خیر خواہی کی جائے. جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت اس چیز کا فیصلہ دیتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ طریقِ رسول پر نہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اللہ سے محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی تمام اقوال و افعال و احوال میں شرع محمدی و دین نبوی کی اتباع کرے. جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی بھی عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہ کیا تو وہ مردود وغیر مقبول ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے پیارے رسول، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر لوگ منہ پھیریں تو بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس اطاعت سے اجتماعاً یا انفراداً اگر کوئی منہ پھیرتا ہے
تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ فرض ہے۔ نیز ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے انسان کو اللہ کی رحمت ملے گی، ورنہ رحمت سے دوری ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو اور علماء و حکام کی اطاعت کرو۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور عاقبت کے لیے یہی اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ علماء اور حکام کی ومراء کی اطاعت کا بھی حکم ہے، لیکن اللہ کی اطاعت مستقل ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ سنت رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے۔ ومراء و علماء کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ پھر اختلاف کے وقت اللہ و رسول کی طرف لوٹانے کی تفسیر سلف نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی طرف لوٹانا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہو یا فروعی مسئلہ ہو، اختلاف کے وقت ہر ایک کو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے حل کیا جائے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کسی بھی چیز میں آپس میں اختلاف کرو، کسی بھی چیز میں اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ ہی سے لو۔ تو جس چیز کی صحت پر کتاب و سنت کی شہادت ہو وہی حق ہے، اور حق کے علاوہ گمراہی ہے۔ اس لیے تمام اختلافات اور لا علمیوں کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو۔ پھر فرمایا اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نزاع کے وقت، لڑائی کے وقت، جھگڑے کے وقت، آپسی تنازع کے وقت جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ نہ لے وہ در حقیقت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جو شخص اطاعت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ان کا حکم مانو اور سنتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ فرمایا اللہ نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اور صبر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت باعث اتحاد و محبت ہے، اور وہ دونوں قوت اور طاقت کے اسباب ہیں، اور ترک اطاعت اور اختلاف و نزاع ناکامی اور کمزوری کے اسباب ہیں۔ آپس میں تنازع ہوگا، اتحاد ختم ہوگا، اتفاق مفقود ہو جائے گا تو پھر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ یہی چیز، یہی اخوت و مساوات صحابہ کرام کے اندر تھی، سو ان کے اندر طاقت تھی، قوت تھی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع تھے،
اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتے تھے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو شجاعت و اطاعت کا وہ حصہ ملا تھا کہ ان سے پہلے کسی امت کو نصیب نہ ہوا اور بعد میں بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ انہوں نے نبی کریم کی برکت سے، جب آپ حیات تھے اور آپ کی اطاعت کی برکت سے دلوں کو اور مشرق و مغرب کے ملکوں کو دشمن کے مقابلے میں تھوڑی تعداد اور اسلحہ کی کمی کے باوجود روم و فارس، ترک، صقالیہ، بربر، حبش، سوڈان، قبط اور دوسرے لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو فتح کیا اور سب پر غالب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوا اور دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہوا اور 30 سال کی مدت میں اسلامی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ اٹھائے، وہ بڑا کریم اور دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پہلے مسلمانوں پر سچ ثابت ہوا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی بنا پر ان کی مدد ہوئی۔ اسی طرح آخر کے لوگوں پر بھی اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا کہ اب جب کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے تو دنیا بھر میں تعداد میں کثرت اموال کی کثرت کے باوجود سب سے ذلیل قوم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جس قوم پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے ذلت کی مہر لگا دی ہے وہ قوم ان پر غالب ہو کر ان کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپسی جھگڑوں میں نہ الجھو، نزاع نہ کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج اسی کا منظر سامنے ہے، طاقت اور ہیبت رخصت ہوئی، دنیا بھر کی قومیں ان کے خلاف ایک رائے ہو کر انہیں ذلت کا عذاب چکھا رہی ہیں۔ اس کی شکایت اللہ ہی کے جناب میں ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو ان پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جس کا مکلف تمہیں بنایا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی پیروی کرو گے۔ رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ نص صریح ہے کہ اللہ اور رسول ہی کی اطاعت میں ہدایت اور عدم استطاعت میں سراسر گمراہی ہے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ صلاۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جو عمل اللہ اور رسول کی اطاعت کی روشنی میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ فرمایا: اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ تو جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب بخوبی صلاۃ پر قائم رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو ان سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ آگے فرمایا: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ لوگو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، پیٹھ دکھاؤ گے، روگردانی کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے
اور رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے۔ جب قوم کے اندر برائیاں بڑھیں، بے حیائیاں پروان چڑھی، جب ان کے اندر حد سے زیادہ ظلم و بربریت عام ہوئی، تو اللہ نے رسول بھیجا انہیں سمجھانے کے لیے۔ اب رسول کا کام لاٹھی اور ڈنڈے سیدھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، اور ان کا کام ہے اسے قبول کر لینا، اسے مان لینا، اسے تسلیم کر لینا۔ اللہ اور پیارے رسول کے احکام کی تعمیل ہی میں زندگی ہے، اور مخالفت میں ہلاکت اور موت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے احکام کو بجا لاؤ۔ جب رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے اجر میں جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایسی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکے۔ اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی اور رسول کی مخالفت سے ڈرایا ہے کہ وہ عذاب علیم کا سبب بنے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لائے گی، وہی کامیابی کا راز ہے، قبولیت اعمال کا سبب ہے۔ پھر اختلاف اور مخالفت عذاب علیم، دردناک عذاب اور فتنے کا سبب ہے۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ ادخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، کہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا اللہ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق یعنی سچے لوگ، اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین دوست اور بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے معاون اور ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، صلاۃ پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں، اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں، وہی نجات پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی، کامیاب ہو گیا۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ان کا کہا مانے، ان کے حکموں پر چلے، اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب دے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کا کہا نہیں مانتے، انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں وہ زبردست فتنے میں نہ مبتلا کر دیے جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ آ جائے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ان امرہی، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کے طریقے، نہج، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنہ اور سخت عذاب ملے گا۔ اس لیے تمام اقوال و اعمال کا آپ ہی کے اقوال و اعمال سے موازنہ کیا جائے گا۔ جو قول و عمل موافق ہوگا وہ مقبول ہوگا، اور جو قول و عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہوگا وہ مردود ہوگا۔ کہنے اور کرنے والا کوئی بھی ہو، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی کام ہمارے طریقے کے خلاف کیا وہ غیر مقبول ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی ثابت قدمی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔